قرآن کا انداز دیکھیے کیا کہتا ہے. بات اس نے یہ کہنی ہے کہ وہ جو چیز تھی نا پہلے اتنی یقینی چیز کہ ہم واقعی غالب آ جائیں گے، یہ شے کچھ نہیں ہے. کوئی ووٹ آف ڈسینٹ جسے کہتے ہیں نا، ایک بھی آواز ان کے ہاں اختلاف کی نہیں تھی. ان کا یقین اتنا محکم تھا اس پر کہ کوئی بات ایسی نہیں تھی جو کی جائے. سٹیج وہ آ گئی ہے عزیزان مان، سنیے جھومیے کہ اما یتساءلون، ان کی آپس میں چیمیں گوئیاں شروع ہو گئی ہیں کہ یار پتہ نہیں غالب آ بھی سکیں گے یا نہ آ سکیں، پتہ نہیں کل کو کیا ہو جائے. اندازہ لگائیے بات کہنے کی یہ تھی قرآن کی کہ اس لمبی کشمکش کے اندر میدان وہ آ گیا ہے کہ انہیں بھی خود اپنے پروگرام منظوم کے متعلق وہ یقین نہیں رہا. یہ نہیں کہا کہ انہیں یقین نہیں رہا. عزیزان من، کوئی ادب پسند ہے تو وہ غور کرے کیا بات ہے کہ یہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگ گئے ہیں کہ یار کوئی ذرا سوچیے تو صحیح ہے کہ ہم ہیں بھی ٹھیک حق پہ، کیا یہ ہو بھی جائے گا؟ جب سٹیج یہ آ جائے نا کسی دشمن میں تو سمجھ لیجئے شکست آ گئی. اور اتنی سٹیج ہی نہیں ہے، ہم فی ہے مختلفون، اب اختلاف بھی ان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو گیا. بس کہا مار لیا، مار لیا. اور فرما رہے ہیں کیا بات کیا گیا ہے؟ جب بھی دشمن کی صفوں میں یہ بات ہو کہ اپنے مقصد کے متعلق ان میں چیمیں گوئیاں شروع ہو جائیں، یہی طے نہ ہو کہ پاکستان مانگا کیوں تھا. تشکیل پاکستان تک کسی نے یہ سوال اٹھایا تھا؟ وہاں یہ صورت تھی اما یتساءلون کی. اور کسی کو تو چھوڑیے نے، ہم موجود ہیں. میرے سامنے آج ایک دوست بھی موجود ہیں، اللہ ان کو زندہ رکھے، چودھری عطا اللہ، یاد ہے نا؟ کبھی کسی طرح کبھی بھی یہ بات آپس میں ہم نے یہ کی تھی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہوگا بھی یا نہیں ہوگا؟ سوال ہی نہیں تھا، چٹان کی طرح محکم یقین تھا. یہ کبھی یہ بات نہیں ہوئی. اختلاف تو بات ہی بہت. اس کے بعد پہلا سوال ہی یہ اما یتساءلون ہوا، پوچھ رہے ہیں کہ مانگا کیوں تھا. اب بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں، ہم فی ہے مختلفون. وہ کہہ رہا ہے صاحب یہ تو ہندو کی تنگ نظری تھی اصل میں، جس کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے. دل ایسی چیز کو ٹھکرا دیا نخبت پرستوں نے، بہت مجبور ہو کر ہم نے پیمان وفا بدلا. بڑے مجبور ہو گئے تھے ہم. ہندو اگر ذرا بھی شفقت کا ہاتھ رکھتا تو کہاں کا پاکستان، کہاں کا اسلام صاحب، ہم اس کے ساتھ اسی طرح مفاہمت کر. اور اگر آج بھی وہ یہ کر لے تو ٹھیک ہے جی، کہ جی نہیں یہ تو معاشی مسئلہ تھا. یہ بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے سرمایہ دار جو تھے ہندوستان میں رہتے ہوئے، ان کے پاس معاش کے میدان بڑے محدود تھے، انہوں نے یہ کچھ کرا دیا سب. کسی نے کہا کہ نہیں جی یہ انگریز کی سازش تھی، ہندوستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا تھا. ہم فی ہے مختلف ہوں، یعنی پہلے یتساءلون ہوا، یہ آپس میں چیمیں گوئیاں سی شروع ہوئی. عزیزان من، ساری داستان ہماری یہ ہے. ہم نے جو وہاں کبھی ایک دوسرے سے یہ پوچھا تک نہیں تھا کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. ہم یہاں آ کے یہ سن رہے تھے، یہ باتیں ہم سے پوچھا جاتا تھا. اما یتساءلون، اور پھر ہم فی مختلف ہوں. شکست موجود جو حالت آپ کی ہوئی ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یہ جو زنجیریں کٹی تھیں ہماری ہندو انگریز دونوں کی غلامی سے، وہ ذوق یقین کی بنا پر تھی. یتساءلون کی صورت ہی وہاں تصور میں بھی نہیں ہمارے آئی تھی کہ ہم نے ایک دوسرے کے متعلق کبھی پوچھا ہوگا کیوں بھائی کچھ ہوگا بھی ہے. مختلفون کا تو سوال ہی نہیں تھا. دونوں شکلیں ہمارے سامنے آج آ گئی اور نظر آ رہا ہے کہ ہر شخص کام رہا ہے، سو پوچھ رہا ہے کہ یار پاکستان کا کیا بنے گا. آ گئے نا اس مقام پہ. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ بات ہو کہ کیا بنے گا. یہاں تک آگے کہنے والے کے ساتھ یہ باقی بھی رہے گا یا نہیں رہے گا. کس وجہ سے اس چیز پہ آ گئے. وہاں تو جون جولائی 47 تک بھی کسی نے ہم میں سے یہ نہیں کہا تھا کہ ساتھ پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا.
یہاں ملنے کے بعد، اتنی بڑی مملکت کے مالک ہونے کے بعد، اتنے عرصے کے بعد یہ کیوں آج خیال پیدا ہو رہا ہے کہ رہے گا بھی یا نہیں؟ اس لیے کہ پہلے یتساءلون ہوا، پھر مختلفون ہوا، اور آج اختلاف کا تو پوچھیے نہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے سیکولر حکومت کام کرنے کے لیے بنانا چاہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب دو قومی نظریہ ہی بالکل غلط تھا، وہ سب یہ تھی مختلفون، شکست لازمی۔ آپ نے غور فرمایا عزیزان من کہ بات تو یوں ایسی شروع ہوئی ہے جیسے اس زمانے کی کوئی بات ہو رہی ہے۔ یہ ابدی حقائق ہیں۔ قوموں کی زندگی کے اندر شکست کے آثار اس سے نظر آتے ہیں کہ پہلے چھ مگوئیاں ہونی شروع ہو جائیں اپنے مقصد کے تیقن میں، پھر اختلاف پیدا ہو جائے اس کے متعلق۔ اما یتساءلون، کتنا خوبصورت سا لفظ، دو لفظ ہیں عزیزان، اور پھر استفہامیہ جو اس کے اندر ہے، یہ کس بات کے متعلق آپس میں یہ چھ گوئیاں کر رہے ہیں؟ کون سی بات ہے جس کے متعلق ان کے دلوں میں شکوک ابھر رہے ہیں، اضطراب پیدا ہو رہا ہے؟ کاہے کے متعلق؟ عن النبأ العظیم، نبأ العظیم۔ وقت تھوڑا رہ گیا، صرف لفظ نبا کے متعلق ہی میں ابھی عرض کروں گا۔ کہیں دیکھ لیجئے ترجمہ، بہت بڑی خبر کے متعلق یہ کچھ کہہ رہے ہیں، پھر جب اس کی تفسیر میں جاتے ہیں تو وہ پھر قیامت کے متعلق کہہ رہے ہیں، بات ہی وہاں آ جاتی ہے ہمارے۔ کہیں کسی جگہ سن لیجئے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی؟ آپ قیامت یہ ہے کہ قرآن کریم نے ایک تو یہ جو فزیکل ورلڈ، کائنات ہماری یونیورس ہے، اس کے انجام کے متعلق وہ ہر ایک معلوم ہے کہ ایک دن اس نے ختم ہونا ہے، ٹکراؤ ہونا ہے کروں کے اندر، یہ سارا کچھ وہ کچھ بھی ہے قرآن کے اندر۔ اس کا تعلق ہم سے، ہمارے اعمال سے کیا ہے؟ یعنی اگر وہ اپنے وقت کے اوپر متعین پروگرام جو ہے نیچر کا یا نیچر کے قانون کے متعلق ٹکرانا ہے انہوں نے، تو ہم کیا کر لیں گے؟ ہم کیا کریں اس کے لیے اپنی اصلاح کہ وہ نہ ٹکرائیں؟ وہ تو ٹکرانا ہے۔ ایک قیامت وہ ہے، اس کی صورت یہ ہے، ایک قیامت مرنے کے بعد وہ آنے کی ہے۔ آج کے ہمارے اعمال کے جو نتائج ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ یوم الفصل اسے بھی کہا ہے، جو بویا تھا اس کو کیا بات ہے اس فصل کے لفظ کی، اس کے کاٹنے کا وہ وقت وہ بھی آئے گا، ایمان ہے ہمارا۔ ایک اور قیامت ہے، اور وہ قیامت یہ حق اور باطل کی قوتوں کا جب باہمی ٹکراؤ ہے نا، اس ٹکراؤ کی آخری مرحلہ جو ہے اس کو قیامت کہا ہے قرآن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دور میں پوری انسانیت ربوبیت عالمینی کے لیے کھڑی ہو جائے گی۔ یقوم الناس، عربی زبان کے گرامر کی روح سے یہ قامہ سے جو قیام کا لفظ ہے، اس میں اگر تیگ گول لگا دی جائے آخر میں تو اس کے معنی ہوتے ہیں یک لخت، انقلابی طور پہ کوئی چیز، بائی ریولیوشن ہو جانا۔ عربی زبان عجیب ہے۔ یہ ہے وہ انقلاب، وہ قیامت جس کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے، یہ اس کے متعلق پوچھتے تھے۔ ورنہ وہ آنے والی جو قیامت ہے ہر مذہب میں اس کا ذکر موجود ہے، قیامت اور پرلو جو آنے والی ہے، انتظار ہے۔ کیا چیز ہے جو اس میں دلچسپی پیدا کی گئی؟ ایک آنے والے نے آنا ہے، اور یہاں آنے کے بعد اس نے کچھ کرنا ہے۔ ابھی میں عرض کروں کیا کرنا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ قیامت آ جانی ہے۔ یعنی وہ آئے گا اس لیے کہ اس کے بعد پھر وہ قیامت آ جائے، لو کام کرنا ہے۔ ہر ایک مذہب والا انتظار میں ہے۔ بات یہ چلی وہی مجوسیوں سے، ایران سے، ان کے ہاں یہ تصور پیدا ہوا کہ ایک میترا، یہ جو عیسائیت کا تصور ہے نا، حضرت مسیح علیہ السلام زندہ آسمان پہ بیٹھ کر آئیں گے، یہ سارے میترا کے متعلق ہے۔ تو میری کتاب جو ہے نا آسمانی کتابیں، اس میں پڑھیے گا آپ، ان کا تصور یہ تھا کہ ان کے ہاں کا میترا آسمان پہ چلا گیا، اس نے آخری زمانے میں قرب قیامت کے قریب یہاں آنا ہے میترا۔ ہندوؤں نے اپنے ہاں کہا کہ یہ اسی پیچھے رہ جائے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی کلنکی اتار آئے گا آخری زمانے میں۔ بدھ والوں نے کہا کہ تمہارا آئے گا، ساڈا نہیں آئے گا۔
متیا آئے گا بدھ والوں کا، یہ صورت پیدا ہو جائے گی آخری زمانے میں. وہ سارے آخری زمانے میں یہودی کہنے لگے کہ صاحب وہ اب تک انتظار میں ہے کہ مسیح آئے گا، انتظار میں بیٹھے ہیں. وہ جو آ کے اس نے کہا میں ہوں تو اس کو صلیب دے دیا بقول ان کے، آئے گا پھر بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں. عیسائیت انتظار کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کر کے وہ آئے گا. ہر ایک انتظار کر رہا ہے آنے والے کا. ہم بھی ان کی دیکھا دیکھی انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ وہ جتنے آنے والے انتظار میں تھے، کس آنے والے کے انتظار میں تھے، وہ تو آ گیا سرزمین حجاز میں محمد الرسول اللہ، آ گیا خاتم النبیین. پچھلے جتنے انتظار کرنے والے تھے ان کے لیے بھی وہ المنتظر بن کے آ گیا، اور آگے آنے والے کے حقیقے کو ختم کر دیا ختم نبوت نے. لیکن ہم بھی انتظار میں بیٹھے، سب انتظار میں بیٹھے. یہ کیا کریں گے؟ آ کر ہر ایک یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ اس کو زندہ کریں گے. آپ سوچیے عزیزان من کہ مجوسیوں والا مجوسیوں کے مذہب کو زندہ کرے گا، کلنکی اوتار ویدک دھرم کو زندہ کرے گا، متیا بدھ مت کو زندہ کرنے کے لیے لڑائی لڑے گا، یہودیت کا مسیح یہودیت کو، عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام وہ عیسائیت کو زندہ کرے گا، مسلمانوں کے یہ جو اسلام، یہ سارے یک وقت اکٹھے ہو جائیں گے اور ہر ایک اپنے اپنے مذہب کو زندہ کرنے کے لیے تلوار ہاتھ میں ہوگی تو قیامت آ ہی گئی. آپ پہ آ جانی ہے. بیٹھے ہیں اس انتظار کے اندر کہ آنے والا آ بھی گیا اور یہ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں. یہ وہ جو ہے النبأ العظیم، یہ اس آنے والی قیامت کے متعلق نہیں، نہ تو مرنے کے بعد کی قیامت کے متعلق ہے، اور نہ ہی یہ جو اس عرضی یا طبعی کائنات کے اختتام پہ وہ جو سارے آگے اکٹھے ہوں گے پھر یہ پٹاخے پہن گے نہ دے، یہ سارا کچھ جو ہوگا یہ اس کے متعلق بھی نہیں ہے. میں نہیں یہ کہہ رہا، عزیزان من قرآن کی بصیرت، دو لفظ کہنے کے بعد یہ کہا کہ کلا سیعلمون، او یہ تو ابھی دیکھ لیں گے وہ کہ حمد کیا ہے، آ رہی ہے. سیعلمون، یہ عربی زبان کا سین دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، ابھی نظر آ جائے گا، ابھی دیکھ لیں گے. اور پھر یہ چیز اتنی زیادہ تیقن کے ساتھ کہی گئی، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. نہیں سمجھا تو پھر سمجھ لو، ابھی تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ قیامت کیا ہے، آ رہی ہے. صاحب اللہ اکبر، سمجھ میں آ گیا کہ یتساءلون کیا بات تھی. یقین کی عمارت کی بنیادیں ہل گئی تھی، اختلاف پیدا ہو گیا تھا قوم کے اندر، اور اس کے بعد کہا کہ جب یہ حالت تمہاری ہوگی تو اب انتظار لمبا کون سا ہو گیا، وہ تو سب چیزیں تیار ہیں. سیعلمون کلا سیعلمون، یہ سیعلمون صاحب کسی کی نگاہ نہیں جاتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے عربی زبان میں. ابھی سامنے تمہارے آ رہے ہیں، دیکھ لو گی. ابھی تم دیکھا انہوں نے اپنے سامنے یہ سارا کچھ جو قیامت آ رہی تھی. یہ جو چیز ہے عزیزان من، سامنے کی قیامت اور سامنے کا جہنم، یہ نہ دیکھا جائے تو پھر انسان تمام اسی اضطراب میں رہتا ہے. سخنز نامہ و میزاں دراز تر گوئی، ہزار حیث نہ بینی قیامت موجود. بلکہ اس سے بھی زیادہ، ایک منٹ شیخ صاحب اور ایک دو شعر اس کے وہ بڑی دلچسپ ہیں. زے دوزخ وائز کافر گرے گفت، کیا بات ہے اس شخص کی. وائز جو دوسروں کو کافر بناتا جاتا تھا اور ہر کافر کے متعلق کہتا تھا یہ بھی جہنم میں، یہ بھی جہنم میں، کہتا چلا جا رہا تھا. حدیث خوش تراز و کافر گفت، اس سے بھی زیادہ ایک خوش تر بات جو تھی وہ کافر نے کہی. جو یہ کہہ رہا تھا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ندانت آن غلام احوال خود را، کہ دوزخ را مقام دیگر گفت. یہ خود دوزخ کے اندر کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دوزخ دوسروں کا مقام ہے، اپنے دوزخ کو نہیں دیکھ رہا جس میں یہ کھڑا ہے. ہم سب اپنے اپنے دوزخ میں کھڑے ہیں عزیز من، اور دوسروں کے متعلق فتوے صادر کر رہے ہیں، یہ بھی جہنمی، یہ بھی جہنمی، یہ بھی جہنمی، اور جس جہنم میں یہ کھڑا ہے اسے یہ نہیں. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہم تو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں
عزیزان من، مجھے خوشی ہوئی کہ آج اس کی ابتدا اس صورت کی ہم نے یہ کر لی. اب آگے راستے کھل جائیں گے سمجھنے کے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.